السلام علیکم ناظرین، اہم خبروں میں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں اس پہ بڑے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے بلا وجہ پاکستان کی ایک بڑی میڈیا گروپ نے امریکہ سے ٹسل لی ہوئی ہے بلا وجہ، اور اس بلا وجہ کی ٹسل کی وجہ سے ریاست کو جو ہے وہ خطرات لاحق ہو گئے ہیں، کیونکہ ریاستی معاملات پہ پریشر پڑے گا، پاکستان پہ پریشر آئے گا، وہ بھی ایک بلا وجہ ایک غیر ضروری ایک اڑتا تیر جو ہے وہ جیو گروپ نے لے لیا ہے، جس سے نقصان ریاست کا ہوگا، کیونکہ باہر ممالک میں اسپیشلی امریکہ میں جیو گروپ کو، جنگ گروپ کو، جیو نیوز کو، ان کو حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا، اسپیشلی فوج کا موت پیس تصور کیا جا رہا ہے اور بڑا سیریس لیا جا رہا ہے ٹرمپ کی انتظامیہ میں۔ تو جب اور ٹرمپ غیر روایتی سیاستدان ہے، مگر پہلی بار جب 2016 میں وہ آئے تو لوگوں نے ان کو بڑا سیریس نہیں لیا تھا۔ اس بار پوری دنیا اس کو بڑا سیریس لے رہی ہے، مگر یہاں پہ پاکستان میں دیکھ رہا ہوں، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ایک میڈیا ہاؤس نے بلا وجہ کا ایک ذاتی حملہ امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھی پہ کر دیا۔ امریکہ میں سب کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، تو کیا ضرورت تھی ایک ذاتی حملہ کرنے سے؟ ذاتی حملہ کرنے کے بعد دوبارہ آپ نے وہی حرکت کی، اور دوبارہ آپ کو رچرڈ گرینیل کا جو ہے وہ دوبارہ ٹویٹ آ گیا۔ ایک انہوں نے عمران خان کی ریلیز کا کہا تھا، دوبارہ آپ کی فنڈنگ، جیو نیوز کی فنڈنگ جو ہے، یو ایس ایڈ جو ہے وہ بند کرنے کا کہہ دیا ہے۔ تو اب تو اسی گورنمنٹ بھی نہیں آئی، مگر جو گورنمنٹ وجود میں آ رہی ہے، ہم انڈیا کو دیکھ رہے ہیں، پڑوسی ممالک کو، بنگلہ دیش کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی لابیز کو ہائر کیے ہوئے ہیں اور ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ تعلقات اچھے بنا رہے ہیں۔ انہوں نے بڑا لائٹ لے لیا ہے، کیونکہ جو لابیز انہوں نے ہائر کی ہیں پاکستانی گورنمنٹ نے، وہ ٹرمپ انتظامیہ کے قریب بھی نہیں پڑ رہے، ٹرمپ انتظامیہ ان سے مل بھی نہیں رہی۔ جو پاکستان تحریک انصاف پوری حکومت پہ بھاری ہے، وہ امریکہ میں پورا کے پورا ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ عمران خان کی ریلیز ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، ان سے وعدے وعید لیے جا رہے ہیں۔ ایسے میں آپ پاکستان کا ایک بڑا میڈیا ہاؤس، وہ ایک جو خصوصی ایل جی ہے ٹرمپ کا، آپ اس پہ جو ہے وہ ٹھیک ہے اس میں ہوگا، آپ اس پہ ذاتی حملہ کرتے ہیں کہ وہ گے ہیں، وہ ہم جنس پرست ہیں۔ بھائی ایک خبر تھی، سمپل خبر تھی، پھر انہوں نے آپ کو ٹویٹ بھی کیا کہ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو ریلیز کریں، تو وہ کس کو کہہ رہا تھا؟ اب یہ جیو نے دوبارہ جو حرکت کی ہے، تو اس پہ جب دوبارہ ٹویٹ آئی ہے تو دیکھیں یہ سارے اشارے جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو مل رہے ہیں، اور ڈائریکٹلی وہاں پہ بات جا رہی ہے، اور امریکہ میں بڑی سیریس اس پہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جو حکومت کا ماؤتھ پیس ہے یہ اداروں کا، یہ ادارے ہی بیسیکلی اپنا میسیج ہمیں کنوے کر رہے ہیں، تو اس سے معاملات مزید خراب ہو گئے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ رچرڈ گرینیل جو ہے وہ ہفتے میں 2-3 بار ٹرمپ سے نہیں ملتا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ 90% فوکس اس کا جو ہوتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے؟ ٹروتھ جو ان کا اپنا سوشل میڈیا ہے، اور ایکس، فیس بک، انسٹا، سب پہ وہ لگا رہتا ہے، اس سب کی خبر لیتا ہے، پل پل کی خبر لیتا ہے، تو یہ سارے معاملات اس کی نظر سے ہیں۔ دوسرا، آپ ان کے دوستوں پہ جو ہے طنز کر رہے ہو، ان پہ ذاتی حملے کر رہے ہو، اس سے نقصان کیا ہوگا پاکستان کو؟ ہم نے دیکھا تھا، دیکھیں وہ پابندیاں، سفارتی پابندیاں لگا سکتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ملک آپ پہ، ایک بڑا ملک، دنیا کا پاورفل ملک، جس کے لیے آپ نے لابی ہار کی ہوئی ہے، اربوں روپے آپ لگا رہے ہو کہ کسی طریقے سے ٹرمپ کی انتظامیہ کے کسی بندے سے ہم مل پائیں۔ جب آپ نہیں مل پاتے ہو تو پھر ادارے کے ذریعے، یہی بتایا جا رہا ہے نا کہ ادارے کے ذریعے پھر حملے شروع کر دیے جاتے ہیں کہ ادارے کے، حالانکہ جیو نیوز کو ادھر کون دیکھتا ہے؟ اگر یہ خبر برطانیہ میں یہ چھاپ دیتے جیو نیوز والے، وہاں پہ ان کا مکمل اخبار ہی بند کر دیتے، کیونکہ ذاتی حملے امریکہ میں بڑی ناپسندیدگی، بڑا سخت قانون ہے وہاں پہ کہ آپ کسی کے پرسنل معاملات میں ذاتی دخل اندازی کر کے اس کا پرچار کر رہے ہیں، بلا وجہ کی تشہیر کر رہے ہیں اس کی، تو بڑا سخت قانون ہے۔ پاکستان میں تو آزادی ہے،
ایک بونا ہے جیو نیوز بونا، وہ سمجھ رہے ہیں میں نے بڑا تیر مار دیا. وہاں سے جو میسج آ رہے ہیں وہ جیو کے لیے نہیں آ رہے، وہ اداروں کے لیے آ رہے ہیں، وہ گورنمنٹ کے لیے آ رہے ہیں کہ صبر کریں، سختی آ رہی ہے. تو ریاست کے معاملات خراب ہو رہے ہیں. دیکھیں سفارتی، جس طرح کہ میں کہہ رہا ہوں کہ سفارتی پابندیاں آپ پہ لگ سکتی ہیں. بنگلہ دیش پہ لگی ہے حسینہ واجد کے دور میں، ان کی آرمی چیف پہ لگی ہے. نریندر مودی پہ ہم نے دیکھا تھا جب گجرات میں فسادات اس نے کیے تھے، 4-5 سال وہ امریکہ نہیں جا سکتا تھا. تجارتی پابندیاں آپ کے لیے لگ سکتی ہیں. پاکستان کی تجارت جو ہے وہ چائنا سے ہم زیادہ جو ہے وہ امریکہ سے کر رہے ہیں. ان کی تجارت، ہماری درآمدات برآمدات جو ہے وہ چائنا امریکہ کے ساتھ بہت زیادہ ہے. اب آگے جا کے اگر آپ پہ تجارتی پابندیاں لگ سکتی ہیں، مالیاتی پابندیاں آپ پہ لگ سکتی ہے. مطلب جو ادارے ہیں، آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، ان کو اشارہ کیا جا سکتا ہے، ان کو آنکھ ماری جا سکتی ہے. پاکستان کتنے مسائل میں پڑ جائے گا. پاکستان آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے بغیر 2 قدم بھی آگے نہیں لے سکتا. اور آپ کو آج جو ہے یہ آپ کے قریبی دوست ممالک جو ہیں، چائنا، سعودی اور دبئی یا قطر، آپ کو اگر تھوڑی بہت ہیلپ کر رہے ہیں تو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف نے تھوڑا آپ کو الاؤ کیا ہوا ہے. اگر آپ کو وہاں سے پابندی لگ گئی ہے پھر آپ کو دوست ممالک بھی پیسہ نہیں دیں گے، پاکستان ڈیفالٹ میں چلا جائے گا. تو یہ مختلف قسم کی پابندیاں جو ہے وہ، اچھا پھر آپ پہ جو ہے وہ دفاعی پابندیاں لگا سکتے ہیں. مطلب جو آرمی کے حوالے سے جو معاملات ہیں، فی الحال تو ہم پہ کوئی بجٹ ہمارا آرمی کا آ نہیں رہا امریکہ سے، مگر آگے ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے، اور دیگر معاملات میں بھی ہو سکتا ہے، اس کی پابندی بھی لگ سکتی ہے. تو ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، اور میرے خیال میں اداروں کو سامنے آنا چاہیے تھا اس پہ، اور بڑے واضح انداز میں حکومت کو بھی، کہ یہ مطلب یہ جو ادارہ کر رہا ہے، اور ادارے کو بھی سختی سے، اداروں کو جو ہے اس جنگ نیوز کو سختی سے ہینڈل کرنا چاہیے تھا. کیونکہ جب آپ ایک ٹویٹ کرتے ہو کسی کے خلاف تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. یہ پوری ریاست کو مشکل میں ڈال رہا ہے. تو ان کو درست کرنا اداروں کا اور حکومت کا کام ہے. اگر ریاست پہ حملے ہو رہے ہیں تو ادارے کا کام ہے کہ جیو اور جنگ گروپ کو پکڑے، ان سے بات کرے کہ ایسی بےہودگی کرنے کی ضرورت کیا تھی، بلا وجہ کا اڑتا جو ہے تیر لینے کی ضرورت کیا تھی، پاکستان کو مشکلات سے درپیش کرنے کی کیا ضرورت تھی. 20-25 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ حلف لیں گے. ویسے بھی مارکو روبیو کو دیکھو جو وزیر خارجہ ہے، وہ انڈیا کے سائیڈ پہ ہے، انڈی پاکستان تصور کیا جا رہا ہے. ٹیم جو ہے وہ ساری آ رہی ہے انڈی پاکستان، اور جو ان کے اچھے دوست آ رہے ہیں پاکستان کے تھوڑے بہت، وہ بھی پرو عمران خان. آگے جا کے مسائل جو ہے وہ پاکستان کے لیے ٹرمپ کی طرف سے زیادہ ہوں گے. ویسے بھی ہمارے وزیر دفاع صاحب فرما چکے ہیں، خواجہ آصف صاحب، اس سے پہلے جب گورنمنٹ لے رہے تھے کہ امریکہ کے بغیر ہم تو وینٹیلیٹر پہ ہیں. امریکہ نے اگر ڈرپ ہم سے ہٹا دیے، یہ سارا وینٹیلیٹر ہمیں آکسیجن دے رہا ہے، اگر یہ ہٹا دیے تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. تو جب آپ کو اتنا پتہ ہے، اب عمران خان کے معاملات میں حکومت جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان آئے گا. سارا مسئلہ عمران خان کا جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ وہ شخص آ کے گن کے بدلے لے گا. یہ گارنٹیز چاہیے. عمران خان کی ذمہ داری کون لے گا؟ کوئی ہے نہیں. یہ سارا مسئلہ ادھر ہی پڑا ہوا ہے. مگر انٹرنیشنل لیول پہ بڑے معاملات ہیں. امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کرنا مطلب پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جانا. اب یہ رچرڈ گرینیل جو ہے خصوصی ایل جی ہیں، شمالی کوریا کے لیے ہے، مگر کم از کم وہ خصوصی ایل جی ہیں. دیگر ممالک میں ان کا ہاتھ، وہ ساری باتیں ڈونلڈ ٹرمپ وغیرہ سے کرتے ہیں. تو ایسے میں 1-2-3 ممالک کے لیے جو ایل جی مقرر کیے گئے ہیں، اس سے بلا وجہ کی ٹسل لینا، اور وہاں پہ امپریشن جو پڑ رہا ہے وہ یہ نہیں پڑ رہا کہ ایک جنگ گروپ ہے، پاکستان کا بڑا اخبار ہے. بھائی جنگ کو وہاں پہ کوئی نہیں دیکھتا، جیو کو وہاں پہ کوئی نہیں دیکھتا. وہاں پہ صرف مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ساتھ ملک اٹیچ ہے، اور آپ نے بیچ میں عمران خان کو ٹچ کیا ہوا ہے، اور امریکہ کی خبریں دے رہے ہیں، وہاں کے خصوصی ایل جی رچرڈ گرینیل کی خبر دے رہے ہیں. تو جب آپ یہ خبریں دیں گے تو وہاں پہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ حکومت کا ماؤتھ پیس ہے، اداروں کا ماؤتھ پیس ہے. ان کو یہ جو جوابات جا رہے ہیں وہ یہ فیل کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اخبار
وہ اخبار بتا رہا ہے جو گورنمنٹ کا ہے, جو اسٹیبلشمنٹ کا ہے. تو ایک غلط امپریشن جا رہا ہے. میرے خیال میں نقصان ملک کا اس سے بہت ہوگا. عمران خان اور پاکستان جو سیاستدان ہیں آپس میں بے شک جو بھی چور کھلاڑی کھیلتے رہیں, چھپن چھپائی کھیلتے رہیں, سیاست کھیلتے رہیں, مگر کم از کم ریاست پہ معاملات آئیں گے تو ان کو ایسا نہیں لینا چاہیے. ایک بلا وجہ کا, جیسا کہ میں نے کہہ دیا کہ پنگا لینا فضول تھا. پنگا جیوں نہیں لے لیا. اب لگ تو ایسے نہیں رہا, وہ لگ ایسے رہا ہے کہ ادارے حرکت میں آئیں گے, اس پہ ایک بیان داغیں گے یا کوئی فون وغیرہ کریں گے, امریکہ سے رابطہ کریں گے, کیونکہ وہاں پہ جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں وہ اداروں پہ اٹھ رہی ہیں کہ یہ اداروں کا موت پیس ہے. اور یہ مسلسل جو جنگ اور جیو لگا ہوا ہے, تو دیکھیں یہ ایک بہت بڑا, آپ ایسا سمجھیں کہ یہ ریاست کے خلاف اکسانے والی بات ہے. آپ ان کو اشتعال دلا رہے ہیں, آپ ان پہ پرسنل اٹیک کر رہے ہیں, تو وہ کیا کریں گے؟ ویسے بھی وہ عمران خان کی ریلیز کی بات کر رہے ہیں, اور جب عمران خان کی ریلیز کی بات آتی ہے تو جنگ کو کچھ ہو جاتا ہے, ان کے صحافیوں کو کچھ ہو جاتا ہے. جو بھی صحافی اس میں بیٹھے ہیں ان کی ٹویٹس آپ دیکھیں جیسے پاگل ہو گئے. اور جو مسلم لیگ نون کے آج کل تو صحافی سارے یا تو تحریک انصاف کے ہیں, یا اسٹیبلشمنٹ کے ہیں, یا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ہیں. صحافت تو ساری اس طرح ہو گئی ہے, ججز بھی ساری اس طرح ہو گئے ہیں, ہر ادارہ تقریباً ڈیوائیڈ ہو گیا. پتہ چلتا ہے اس میں کہ کون کون کس کے ساتھ ہے. تو بڑے بڑے اینکر بھی شروع ہو گئے, وہ بھی لگے رہے ہیں, انہوں نے بھی ٹویٹ داغنا شروع کر دی. اب وہاں سے عمران خان کی ریلیز کے لیے پریشر بلٹ اپ ہو رہا ہے پاکستان پہ. اگر وہ ایسا ایک سینئر بندہ عمران خان کی ریلیز کے حوالے سے بات کرتا ہے, دوسرا اس پہ خطرناک ٹویٹ ان کا دوسرا نمائندہ جو ہے وہ وہاں سے کر دیتا ہے کانگریس کا جو رکن ہے ڈیموکریٹک کا, ریپبلکن بھی کرتے ہیں, ڈیموکریٹ بھی کرتے ہیں, برطانیہ سے بھی ہو رہا ہے, پھر معاملات کدھر جائیں گے؟ تو معاملات پاکستان کو مشکلات میں مزید گھیرا جا رہا ہے. وہ بھی ایک نادانی کہہ لیں جیو کی, یا شرارت کہہ لیں, یا بلا وجہ کا پنگا کہہ لیں, یا ہو سکتا ہے کہ بتایا گیا ہو, مگر وہ نہیں لگ رہا کہ بتایا گیا ہوگا. زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ ایک بلا وجہ کا تیر لیا ہوا ہے, اڑتا تیر لیا ہے اور پنگا لے لیا گیا ہے. اب اس پنگے کو یہ آگے لے کے گئے ہیں کہ یار ہماری مشہوری ہو رہی ہے, کیونکہ اخبار کا کام یہی ہے اپنے آپ کو فیمس کرنا. اتنا بڑا آدمی, ٹرمپ کا خصوصی ایل جی جو ہے, انہوں نے جیو کی خبر کو ایسا کیا ہے, تو ان کو اور خوش فہمی میں مبتلا ہیں. بھائی وہاں پہ عمران خان کی ریلیز کی بات آ رہی ہے, آپ ان کی ذات پہ اٹیک کر رہے ہو. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا ماؤتھ پیس ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں, یہ پاکستان کے لیے بالکل انتہائی خطرناک ہیں. اس پہ رد عمل آنا چاہیے تھا, اس پہ مزید کام ہونا چاہیے, ورک اس پہ ہونا چاہیے. دیکھیں پاکستان کو, ریاست کو مشکلات میں کبھی نہیں ڈالنا. اپنی سیاست کے لیے, اپنے 2-4 روپے کے لیے پاکستان کو, ریاست کو مشکلات میں ڈالنا, یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے. آگے جا کے عمران خان کی رہائی کے لیے اب لگ ایسے رہا ہے کہ ٹرمپ ہر وہ حربہ استعمال کریں گے اور عمران خان کو رہائی دلوائیں گے. لگ ایسے رہا ہے, اور پاکستان کے پاس کوئی چارہ ہے نہیں, نہ پاکستان کسی بھی حال میں نہیں کر سکتا, کیونکہ ڈیفالٹ میں جائے گا پاکستان. ٹرمپ وہ ہر حربہ استعمال کرے گا. اب مزید مٹی پہ تیل کا کام کیا ہے جنگ جیو گروپ کی اس ٹویٹ نے, اور وہاں سے رچرڈ گرینیل کے 2-3 بار ٹویٹ آنا, یہ انتہائی خطرے کی گھنٹی ہے. اور یہ اشارہ ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اشارہ ہمارے اداروں کو اور حکومت کو دے رہے ہیں کہ آگے آنے والا وقت جو ہے وہ کٹھن ہے, سخت ہے پاکستان کے لیے. تو پاکستان کی جو لابی ہے وہ امریکہ میں, وہ بھی صحیح طور پہ ایکٹیو ہے نہیں. وہ ٹرمپ کے ساتھ مل تک نہیں رہی, وہاں پہنچ ہی ان کی نہیں ہے. جہاں تک عمران خان کے نمائندوں کی پہنچ ہے, وہاں تک موجودہ حکومت جو اربوں روپے لگا رہی ہے, جنہوں نے اربوں روپے امریکہ میں لابی ہار کرنے کے لیے لگا دیے, حسین حقانی پہ انویسٹمنٹ کر دی ہے, ان کے 200 پہ کر دی ہے, مگر اس سے کچھ بھی نہیں بن رہا. اور ٹرمپ کا ایک خصوصی ایل جی جو ہے جس سے آپ مل تک نہیں سکتے, وہ عمران خان کی آزادی کے بارے میں بات کر رہا ہے. تو یہ ساری باتیں وہاں پہ ڈسکس ہوتی ہیں. ٹرمپ کے ساتھ یہ پوری ایک باقاعدہ ایک پلان کے ساتھ یہ باتیں ہوئی ہیں, اور بہت جلد ڈونلڈ ٹرمپ سیریسلی اس پہ بڑا ایکشن لیں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی تعیناتی سے پہلے 20 جنوری سے پہلے حلف اٹھانے سے پہلے عمران خان کی رہائی کا مسئلہ حل کر دیں.
اس سے بہتر ہے کہ پاکستان اندرونی طور پہ بیٹھے اور آپس میں اپنے معاملات کو خود ہی حل کر دیں، بجائے کہ امریکہ کی سختی آئے، آپ کے معاملات خراب ہوں، آپ کے تعلقات خراب ہوں، پاکستان کو ڈیفالٹ کا خطرہ ہو۔ تو اس سے اچھا ہے کہ پاکستان جو ہے مل بیٹھ کے آپس میں سیاستدان بیٹھ کے ان مسائل کو حل کریں۔ یہ اتنی بڑی باتیں نہیں ہیں، ریاست کو آگے لے کے جائیں، ملک کو آگے لے کے جائیں، مل بیٹھ کے فیصلے کریں، ملک کی ترقی کا سوچا جائے، ملک میں فارن انویسٹمنٹ کیسے آئے گی۔ ہم سے جو 50 سال پہلے ہمارا ایک بھائی جو ہے، ایک بازو جو ہے، وہ بچھڑا تھا 16 دسمبر کو بنگلہ دیش، وہ بھی ایک انڈیا کی وجہ سے، کیونکہ ان کے ساتھ ان کا راستہ بڑا آسان تھا، کوئی بھی ملک وہاں پہ ہوتا تو ہمارا وہ بھائی ہم سے چھین سکتا تھا، مگر اس چھوٹے بھائی کے ساتھ ہم نے زیادتیاں بڑی شروع کر دی تھی۔ اس کو جس طرح جائیداد میں ہم بہن بیٹی کو حصہ نہیں دیتے، اس طرح ہم ان کو حصہ نہیں دے رہے تھے۔ ان کا رائٹ تھا، جو الیکشن وہ جیت گئے تھے بٹوں کے مقابلے میں، وہ ہم دے نہیں رہے تھے۔ دشمن نے شیطانی کی اور وہ بھائی ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ خیر، اس کے جو ہم سے گیا ہے وہ بھائی 55 سال اس کے ہو گئے، 54-55 سال اس کے ہو گئے ہیں کہ وہ بھائی ہم سے بچھڑا ہے۔ اور ان کے ابھی فارن ریزرو جو ہیں، ان کے جو ہیں وہ 74 ارب روپے جو ہے، 74 ارب ڈالر جو ہے ان کے فارن ریزرو ہے۔ ہم مانگے کے تانگے کے 1 ارب 2 ارب 3 ارب 4 ارب 4 ارب تو 3 ارب، چائنا، سعودیہ، IMF مل ملا کے 3-4 ارب نہیں بنتے، بھیک منگے بن گئے ہیں۔ IMF اور ورلڈ بینک نہیں ہوتا تو ہم آگے چل نہیں سکتے، ہم قدم نہیں رکھ سکتے۔ جب سے سمجھ آئی ہے تو پاکستان کے لیے IMF اور ورلڈ بینک کی سپورٹ ہے، اور IMF وہیں پہ چکر لگاتا ہے، وہیں پہ پڑا اپنا وزن ڈالتا ہے جہاں پہ امریکہ کا اشارہ ہوتا ہے۔ امریکہ کا ایک اشارہ ورلڈ بینک IMF کو پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ تو بلا وجہ کے پنگے نہیں لینے چاہیے، ریاست کو آنکھیں جو ہے وہ کھلی رکھنی چاہیے، ان معاملات کو بڑا سیریس لینا چاہیے۔ یہ کوئی چھوٹے موٹے معاملات نہیں ہے کہ ایک میڈیا گروپ اٹھتا ہے، آپ پوری لابنگ وہاں پہ ہائر کرتے ہیں، آپ کی ملاقات ہوتی نہیں ہے، یہاں پہ ایک میڈیا گروپ اٹھتا ہے اور وہ ذاتی حملہ وہاں پہ کرتا ہے، اور وہاں سے اس کی عمران خان کی ریلیز کی خبر آتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ پھر بھی نہیں سمجھ رہے کہ جو نئی انتظامیہ ہے وہ یہ جو بائیڈن کی گورنمنٹ نہیں ہے جنہوں نے آپ کو سپورٹ دی ہے۔ آپ کا دور ختم، ٹرمپ کی انتظامیہ آ رہی ہے، ان کا سگنل ہے کہ عمران خان کو ریلیز کرو۔ اور عمران خان کون ہے؟ کوئی امریکہ کا بندہ تو آپ نے نہیں پکڑا، پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہے۔ فائدہ پاکستان کو ہو رہا ہے، ریلیشن اچھا بنائیں، چھوڑیں، طریقہ کریں، اس کو ریلیز کریں۔ جو مقدمات ہیں وہ فیس کرتا رہے گا، انتخابات میں جائیں، قومی حکومت میں جائیں، ملک کو آگے لے کے جائیں۔ جو پارٹی جیتتی ہے انتخابات میں، آپ قومی حکومت بنائیں، 1 سال کے لیے، 1.5 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 26 یعنی ترامیم لے کے آ سکتے ہیں، کچھ بھی آپ لے کے آ سکتے ہیں، لے آئیں۔ قومی حکومت APC بنائیں، تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے اس میں ہوں، آزاد الیکشن کمیشن بنائیں اور الیکشن کرائیں، شفاف الیکشن کرائیں۔ جو جیتا حکومت اقتدار اس کے ہاتھ میں دے، دنیا بھی انگلی نہیں اٹھائے گی، آپ بھی چلتے رہیں گے، ملک بھی آگے بڑھتا رہے گا، عوام کا ٹرسٹ بھی ہوگا، عوام بلیف بھی کریں گے، عوام خود کفالت میں کھڑے بھی رہیں گے کہ ہاں ہم IMF سے چھٹکارا لے رہے ہیں، ہم کھڑے ہیں اپنے ملک کے ساتھ، ہم پیٹ پہ پتھر باندھیں گے مگر ہم ملک کے ساتھ لائل رہیں گے۔ مگر یہ عوامی حکومت تو نہیں ہے نا، اب یہ معاملات کو حل کرنا پڑے گا۔ اگلی ویلاگ میں مزید پھر حاضر ہوتے ہیں، فی الحال کے لیے یاد دیجیے، اللہ حافظ۔